بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب ٹھیک ہوں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ایک موضوع لے کے آیا ہوں جس کا عنوان ہے آزاد خیالی اور مسلمان عورت۔ یقیناً دین اسلام ایک پیارا، سچا اور ستھرا مذہب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام رگ و نسل کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیز دین اسلام کی تعلیمات اس قدر واضح ہیں، اس قدر اکمل اور معقول ہیں کہ ان میں مزید کسی قسم کی زیادتی اور کمی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں، اسلام نے جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے بھلا ہے، اور جن چیزوں کو اسلام نے بجا نہیں لانے کا حکم دیا، ان کو نہ کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے چاہے بغیر نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جس طرح اسلام نے مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اسی طرح دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس کے باوجود بھی اسلام کے دشمنوں نے حقیقت سے منہ پھیرتے ہوئے ان لوگوں نے بالخصوص عورتوں کو معاذ اللہ اسلام کے خلاف کرنے، دین اسلام سے دور کرنے اور ان کے دلوں میں دین اسلام کی نفرت ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نیز آزاد خیالی کی پرکشش نام سے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرنے میں آگے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد خیالی کیا چیز ہے؟ آزاد خیالی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آزاد خیالی سے مراد ہے کہ دین کی باتوں کو بوجھ سمجھنا یا ظلم سمجھنا، اور یہ نظریہ اپنا لینا کہ انسان اپنے کاموں میں آزاد ہونا چاہیے، اس کا جو جی چاہے کرے، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ریاست اس کو پابند نہ کرے۔ یہ یاد رکھیں، یہ سوچ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ مسلم معاشروں میں مرد باہر نکل کر کام کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جبکہ عورتیں گھر میں رہ کر گھر کے کام اور گھریلو معاملات کو بخوبی سر انجام دیتی ہیں۔ یعنی عورتوں کو سخت محنت اور مشقت والے کاموں سے دور رکھا گیا ہے، ان کو راحت دی گئی ہے، ان کو آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بعض بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کو ان کی آسانیوں کو، ان کی راحتوں کو چھین کر باہر کی مشقتوں میں الجھانا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں آزاد خیالی، آزاد خیالی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جسم کی نمائش کرنا آزاد خیالی ہے؟ کیا اپنے شوہر کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاوند کا اور اپنی فیملی کا نافرمان کرنا ہی آزاد خیالی ہے؟ کیا عورت کو باہر نکال کر دوسرے گندے لوگوں کی گندی نظروں میں لانا ہی آزاد خیالی ہے؟ یاد رکھیں، آزاد خیالی کا مسلمان عورت سے کوئی تعلق نہیں۔
کیونکہ آزاد خیالی عورت کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر اور سخت نقصان دہ ہے، اور یہی وجہ ہے جو عورتیں آزاد خیالی کے جانسی میں آئیں ان کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور ان کی آخرت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اسلام نے جتنی عزت و اہمیت عورت کو دی اور کسی مذہب نے اتنی عورت کو عزت و تکریم نہیں دی۔ اسے اپنے والدین، اپنے بچوں اور اپنے شوہر کا وارث تسلیم کیا۔ اس کو مملکت میں حقوق دیے گئے۔ مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ بیٹی کی صورت میں اس کو رحمت قرار دیا گیا۔ ماں کی روح میں اس کے قدموں تلے جنت کی سعادت نصیب ہوئی۔ عرض کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں اس کو وہ عزت، وہ مقام دیا گیا کہ جس کا اس سے پہلے تصور تک نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو اسباب، جو ذرائع ایسے ہوں جو دین اسلام کے خلاف زہر اگلیں، مثلاً فار ایگزامپل فلمیں، ڈرامے، اسلام کے مخالف، اسلام کے دشمن مقررین اور ایسی کتابیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلیں، ان تمام اسباب سے، ان تمام ذرائع سے دور رہیں اور آزاد خیالی کی جو وار ہے اس سے دور رہیں۔ اللہ پاک کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو دین اسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں اور ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو اسلام کے دشمن سے حفاظت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔